حدیث نمبر 387۔ حضرت معبد بن ہلال عنبری فرماتے ہیں ہم حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش حاصل کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ثابت نے ہمارے لیے اجازت طلب کی تو ہم داخل ہوئے۔ انہوں نے حضرت ثابت کو اپنے ساتھ چارپائی یعنی تخت پوش پر بٹھا لیا۔ حضرت ثابت نے فرمایا اے ابو حمزہ، آپ کے یہ بصری بھائی آپ سے حدیث شفاعت بیان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اپنی اولاد کے لیے سفارش کیجئے۔ وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، بلکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، بلکہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں ہی اس مقصد کے لیے ہوں، میں جا کر اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، پس میں اس کے حضور کھڑا ہو کر ایسے الفاظ کے ساتھ حمد کروں گا جن پر اس وقت قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات الہام فرمائے گا، پھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو وہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ کہا جائے گا جائیں اور جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لیں۔ پس میں جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا اور انہی کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت، تو مجھے کہا جائے گا جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دیں۔ آپ فرماتے ہیں پس میں جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، پھر اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کروں گا اور پھر سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت یعنی انہیں بخش دے، تو مجھے کہا جائے گا آپ جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے ادنا سے ادنا کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالیں، تو میں جاؤں گا اور ان کو نکالوں گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کی انہوں نے ہمیں خبر دی۔ حضرت معبد بن ہلال عنبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس سے نکلے اور صحرائے جبان کے قبرستان کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا اگر ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کریں تو یہ اچھا ہے، اور وہ ابو خلیفہ کے گھر میں حجاج بن یوسف سے چھپے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس حاضری دی اور ان کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا اے ابو سعید، ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی حضرت ابو حمزہ یعنی حضرت انس بن مالک کے پاس سے آئے ہیں، اور ہم نے اس حدیث کی مثل نہیں جو انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہم سے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا مجھے بھی سناؤ، تو ہم نے ان کو یہ حدیث سنائی تو فرمایا اور سناؤ۔ ہم نے کہا انہوں نے ہم سے اس سے زائد کچھ بھی بیان نہیں فرمایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے 20 سال پہلے ہمیں بھی یہ حدیث سنائی تھی، اور وہ ان دنوں نوجوان تھے، حافظہ مضبوط تھا، انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا، مجھے معلوم نہیں حضرت انس بھول گئے یا انہوں نے تمہیں سنایا نہیں کہ کہیں تم اس پر توکل کرنا بیٹھو۔ حضرت معبد بن ہلال فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم سے آپ بیان کیجئے، تو وہ ہنس پڑے اور فرمایا
سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ ہم نے یہ بات تم سے اس لیے ذکر کی تھی کہ میں تم سے بیان کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی مرتبہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا اور ان کلمات حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا، اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا، پھر یہ آپ کا حصہ نہیں، یا فرمایا اس کی شفاعت آپ کے سپرد نہیں کی گئی، بلکہ مجھے اپنی عزت، کبریائی اور عظمت و جبار ہونے کی قسم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا میں اس کو ضرور بضرور جہنم سے نکالوں گا۔ تو میں یعنی معبد بن ہلال عنبری حضرت حسن بصری کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے یہ بیان کیا، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی سماعت کی، اور میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا یہ 20 سال پہلے کی بات ہے جب وہ نوجوان تھے۔